الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لك ذكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک له، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بہت قریب ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شان والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے بدل کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے تو دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم میں مقام کو جس کی شان کو جس کے فکر آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جو تجرید و سلام دیتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلندتر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم اپنی زیر مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں پر محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرمائے کہ جو ذریعہ بند ہے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا آگے کامیاب وہی ہے، فلاح اس نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کے کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ یہ خوبصورت محافل مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے، تو اس کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل، بہت بڑا انعام ہے کہ میرے پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ اور یہ خوبصورت محفل دیر سے سجی ہوئی ہے، خوبصورت بیانات ہوئے، خوبصورت باتیں سنی میں نے اور آپ نے، اور ابھی قبلہ صاحب ماشاءاللہ 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 یہ آقا علیہ السلام کے بے پناہ عفو والا دربار پاک میں خوبصورتی کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہے، مختصر سی گفتگو آپ احباب سے کہ ہمارے دوست خادم صاحب نے ایک خوبصورت ذکر چھیڑا اپنے خاندان کا اور فخر کر رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ خاندان نصیب ہوا۔ اور اتفاق ہے کہ میں ابھی کچھ دیر قبل قبلہ صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ یاسین صاحب، امین صاحب، اعظم صاحب تو صرف بو کے بیٹھا کرو تو آگیا بے پناہ خدمات ہیں، اور یہ وہ جگہ کہ ادھر اتنے جڑی اتنا سا بھی جو کسی نے ڈالا نا وہ اتنا نہیں ہوگا اس دن انشاءاللہ الرحمن پہاڑ کی طرح آگے جائے گا، تو آپ تو پہاڑ کی مانند رہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب محبتوں کو اپنے حضور کو بخشے۔ اس خاندان کی بات ہو رہی تھی کہ ابھی فرمانے لگے کہ وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ ان کی اولاد ہے کہ جنہیں میرے پیر و مرشد
میرے ویسے تو اب ہم سب کو انشاءاللہ آپ ہی ڈرائیو کر کے جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن میرے پیر و مرشد حاجی صاحب کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیو فرماتے ہوئے مدینہ منورہ لے کے یقینی طور پہ آپ جتنا بھی اس میں فخر کریں کم ہے۔ یقینی طور پہ یہ سب محفوظ صاحب بیٹھے ہیں، اقدس صاحب اب نام لوں تو ناموں میں ٹائم پورا ہو جائے گا۔ اب سب کے سب الحمدللہ ایک خاندان وہ ہے، دوسرا خاندان الحمدللہ طریقت فیملی ہے، روحانی خاندان جس میں آپ سب الحمدللہ خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سب کی بے شمار خدمات ہیں، سب دل و جان سے عیدگاہ کے ساتھ قبلہ صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ خالص محبت ہوتی ہے، یہ اللہ واسطے کی محبت ہے، یہ بڑی کمال کی محبت ہوتی ہے۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگتے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ فرمایا کرتے کہ اے میرے رب میں تو کمزور ہوں، میں بہت عاجز ہوں، یہ بے شمار مخلوق اس کے دل میں تو نے یہ محبت ڈالی ہے، تو انہیں یہاں لے کے آیا ہے، اور ان کا بڑا بھرپور عقیدہ ہے۔ یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ میں جب ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو قبول فرمائے گا۔ میں قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ تربیت بھی ہوتی ہے، اسی دو تسبیحاں پھیریاں نہیں تے چار ٹکرا ماریاں نہیں تے ساڈے دماغ کتنے دے کتنے نکل جاتے۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں، نہ میں زاہد ہوں نہ عابد، بندہ ہوں سرکار کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، غلام مصطفیٰ اور طالب ہوں تیرے دیدار کا۔ مطلب نفی، اپنی ذات کی نفی کرنا ہر جگہ کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد، کوئی پوچھے میرے پیر کی شان میرے کو، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، یہ تربیت ہوتی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اس قدر شرمندہ ہوتا ہوں کہ دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے تو اس کے اندر چلا جائے، لیکن اے میرے آقا میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، جب آپ کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو پھر جے ویکھاں میں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے سونے آجے ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے۔ یہ تصوف ہے، یہ طریقت کا راستہ ہے۔ یہ اس راستے پہ چلنے کے لیے، اس راستے کو حاصل کرنے کے لیے، اس پہ پرواز کی خاطر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ بندہ اپنی نفی کرے۔ جتنا بندہ اپنی نفی کرتا ہے اتنا کر۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں جن کے ہم ہیں، جن کے صدقے سب کچھ ہے، جن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ اللہ سے قریب کوئی نہیں، جتنا قرب مجھے حاصل ہے آپ فرماتے ہیں اتنا کائنات میں کسی کو بھی نہیں۔ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، میں اس کیونکہ یہ ہماری تقریباً ساری اولاد سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اس ایسی نشستوں میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کس چیز کو لیک کرتے ہیں، ہمیں کس چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ اپنی ذات کو نفی کرنا، کیڑے کو نکالنا ادھر سے، کیونکہ کیڑا ہے
تو کیونکہ یہ رستہ تو ہے نا کہ اللہ کی دوستی، تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ میں تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، میں اسے دوست، وہ میرا ساتھ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ کون؟ جس دل رکھی ہے، جس کے اندر تکبر ہے، جو دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ اللہ کریم نے کہا کہ نہیں، قطعی نہیں۔ اور یہ تو ایسے کھا جاتا ہے اعمال کو جیسے آگ لکڑی کو، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اس سب سے خطرناک جو شیطان کا وار ہے نا، وہ پیدا یہ کرتا ہے تو بڑا پھنے وار تیرے جاہی ہوئے گی۔ جب یہ وار پہنی ہے نا تو یہ ساری سے چنگی لگتی ہے، اور وہ جب اس چکر میں ڈال دیتا ہے بندے کو، تو بندے کو کہاں سے آسمان سے اٹھاتا ہے، زمین پہ لا کے پٹک ڈالتا ہے۔ آغاز ہی اسی طرح ہی ہے نا، کیونکہ اللہ سے ابلیس کیا تھا کی کچھ تھی، کس چیز نے مار سک پائی، کس چیز نے اٹھا کے رسوا کیتا، کس وجہ تو مردود ہو گیا، تکبر، غرور۔ تو اگر، کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا نا، میں قاری صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ بچے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ میں ہر حوالے سے گفتگو کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں جب آپ سے بات کروں تو کھلے الفاظ میں کروں۔ کس لیے کہ جتنا درد میرے دل میں ہے نا آپ کے لیے، اور میرے سے بڑھ کر قبلہ صاحب ہے، وہ آپ کو کہیں مل نہیں سکتا۔ یہ اس ہر وقت کی یہ باتیں کرنی، یہ سمجھانا، یہ کس لیے ہے؟ میں چاہتا تسی رینگو نا، تسی اڈو۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے، ہر ایک کی عزت کیجیے، ہر ایک کو کہ اپنی نگاہ میں ہر ایک کے لیے بہت مقام رکھیے، بہت عقل کل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جب سب مل کے، اب کتنا اچھا خوبصورت یہ کام چل رہا ہے، الحمدللہ، صبح الحمدللہ۔ اگلے دن قبلہ صاحب نے میرے پیر و مرشد کے یوم پہ اعلان فرمایا، کس لیے کہ ادھر جس محبت کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، تو کیا یہ فرد واحد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب ٹیم ورک ہر حالت میں ضروری ہے۔ میرے یہ جو بے شمار اس وقت بازو ہے، یہ فون پکڑ رہا ہے، اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، ادھر سے کوئی آ کے تعویذات دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، یہ سب ہاتھ کاٹ جانا ہے، میں تو بیچارہ کی کروں گا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم اس رحمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ساتھی ہوتے ہیں، یہ جو دوست ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو بزرگ ہیں، بڑی سے بڑی، اگر عقل کی بات کی جائے، بصارت کی بات کی جائے، بہت سارے تھنک ٹینک اکٹھے کر لیے جائیں، اور پھر آگے چلتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم سمجھ دیتے ہیں کہ شاید انہیں بیچارے کی پتہ کچھ نہیں، ان کے پاس جو اخلاص ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ جب ساتھ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ جو کسی جگہ کوئی رکاوٹ آنے لگتی ہے، ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ رکاوٹ دور کر ڈالتا ہے۔ ہمیشہ بزرگوں کو بہت اہمیت دیں، ان کے پیر چومیں، اور طریقہ تو سکھاتی یہی ہے، ادب اور ادب، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا، ایک دوسرے کو، جیسے ابھی انہوں نے حدیثوں بارے بیان کیا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ مومنین تو ہے ہی دیوار کی مانند، کہ ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا، ایک کو دوسرا مضبوطی دینے والا، ایک دوسرے کا سہارا۔ الحمدللہ میں وہ بات کرنے لگا تھا، کس قدر خوبصورت اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے، کہیں ذہانت ہے، کہیں خلوص ہے، کہیں محبت ہے، کہیں عقیدت ہے، کہیں جذبہ ہے، کہیں شوق ہے، کہیں طاقت ہے، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو ایک خوبصورت بھوکے بن جاتا ہے، ایک خوبصورت طاقت بن جاتی ہے۔ سب مل کے اکٹھے ہو کے جب چلتے ہیں تو اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 1 منٹ کے لیے آپ میں مفہوم فرمائی، میں سمیٹوں گا۔ آپ کتنے خوش ہیں جو میرے آپ نے 2 منٹ آپ فرمائے تو میں بات سمیٹوں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے، جس طرح سے چل رہی ہے، اتنے خوبصورت، کتنی تعریف کی جائے کم ہے۔
پہلے حال میں جو انہوں نے شروع کیا، آپ کے پاس جو دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں اور انگلینڈ جیسے ملک میں اس قدر جوش جذبہ اتنا خوبصورت ترین سجا ہوا پروگرام دیکھ کے وہ کس انداز سے کہتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ABCDEFGHIJKL کسی نے کیا؟ وہ تو کہتے ہیں عیدگاہ نے کیا، اور ہوگا بھی یہ کدھر مار پائے گی۔ اور دیکھیں نا کہ اگر تکبر سے بچے، میں پہلے بھی کہا کہ ہٹانا کہ اگر کبھی بھی آپ کے اپنے اسٹیج پہ کسی نے کہا کہ تسی کی ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، میں بہتا کچھ آج پتہ ہے، ڈاٹا پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جتنی میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش پہ نہ لائے، اور اگر کسی آزمائش پہ چلا گیا تو اپنے کرم سے نکال دے، کسی کی ہو نہیں سکتی، لیکن یہ دکھایا جاتا ہے، اس طرح سے واضح آتا ہے کہ کدھر تو تکبر کر کے کھلو گے تو میرے بھی آتے ہے کوئی تسی ہے کی ہو، تسی کیتا کی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کرنا لے آج بھی ٹھاٹھا مار سمجھانے کے لیے ترکیب کا میں نے آج تک میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی، لیکن سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، جو جس بات سے میں بات کر رہا ہوں کہ اسے سمجھانے کی خاطر، اسے آپ واضح کرنے کے لیے کہ جدھر بھی یہ بات ہے، الحمدللہ میرے پاس تو ایک ادھر ادھر سے نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں بات ہوتی ہے، کدھر کدھر سے لوگ مشورے لیتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ میں نے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے اور نہ ہی لیا ہے، نہ کسی کو قبلہ صاحب پڑھا کرتے ہیں خوبصورت کے اس در کے منگے ہیں کہ کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں، اس لیے جدھر بھی بات کرتا ہوں، سنگیوں سے بات کرتا ہوں، دوستوں سے بات کرتا ہوں، ایوانوں سے بات کرتا ہوں، ملک میں کرتا ہوں، باہر جا کے کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں، اور ہر بندے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جان میں نے اپنے رب کو دینی ہے کہ بعد میں اگر کسی کو ٹھوکر لگی تو اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ تو نے ٹھیک کہا۔ خیر قبلہ صاحب تھوڑا سا فرمائیے۔ یقیناً جس طرح جو جتنے عرصے سے یہاں منسلک ہے اس نے دیکھا ہوگا ہمارے شیخ نے اگر ہمیں کوئی تعلیم دی ہے تو بس یہ دی ہے کہ اپنے آقا کے وفادار ہوں، اپنے آقا کے ساتھ اپنے دامن کو اپنے آقا کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اپنے آقا کے وفادار رہو اور اپنے آقا کے ذکر میں رہو، جتنا بڑھ چڑھ کے اس ذکر کو کر سکتے ہو کرو، جتنا اور جس خوبصورتی سے آقا باپ نے ماشاءاللہ شروع کیا یہ بینگلی ہال میں جدھر بھی ماشاءاللہ۔ میں پچھلی بار یہاں سے جب ہم گئے واپس تو فوراً مدینہ پاک کا قافلہ تیار تھا، مدینہ منورہ میں جب میں اپنے شیخ کامل کی قیادت میں حاضر ہوئے تو کوئی انڈیا کا یا پاکستان کا ایسا بندہ نہیں تھا جو مجھے روک روک کے آپ کی بینگلی ہال کی محفل کی تعریف نہ کرے۔ اب میں قدمین شفین میں گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے تعریف کی کہ آپ کی وہ انگلینڈ کی محفل ٹی وی پہ دیکھی بہت اچھی، معاجہ پاک کے آگے گیا وہاں، گنبد پاک کے آگے گیا وہاں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس وقت میرے ذہن میں سوال ہو رہا تھا کہ جب سرکار کے غلام سرکار کی اس محفل سے اتنا خوش ہیں تو سرکار کتنا خوش ہے۔ جب بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے لوگ روک کے کہہ رہے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مجھے جو پکڑتا تھا، کبھی قدمین شفین میں کوئی مجھے روکتا تھا کہ ہم نے آپ کی وہ محفل دیکھی بہت لطف آیا، کبھی کوئی گنبد پاک کے سائے میں روک لیتا تھا، کبھی کوئی معاجہ پاک کے آگے، تو اسی وقت میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ آپ لوگوں کی اس کاوش سے مجھے لوگ یہی کہتے تھے کہ انگلینڈ میں اتنا بڑا مجمع ہم نے کبھی دیکھا کیا، سوچا بھی نہیں تھا قبلہ، لیکن آپ احباب نے وہاں پر جب اس خوبصورتی سے محفل سجائی تو اس سے ہمارا دل بہت خوش ہوا۔ تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سرکار کے غلام آپ سے وہاں پر اتنے خوش ہیں، سرکار کتنا خوش ہوں گے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یقیناً کوئی بھی میرے خیال سے یہ سوال کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کون کون سرکار کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور سرکار کو خوش کرنے کا ذریعہ پتہ ہے نا، اپنے شیخ کو خوش کرو۔ تو کون کون اپنے شیخ کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک۔ تو اپنے شیخ کو خوش کرنے کے لیے اپنے شیخ کے دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے شیخ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے عطا فرمائے
کہ جب آپ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تمہارے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ دو. یہ دیتے بھی خود ہیں, یہ کرتے بھی خود ہیں. الحمدللہ ہمارے شیخ لیتے ہیں تو رسول اللہ سے لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کائنات سے لیتے ہیں. رسول اللہ کے غلام کو کسی انداز میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. رسول اللہ کا غلام تو وہ ہوتا ہے جو جوتیاں مارے وہاں سے دنیا کے خزانے نکلتے ہیں. تو ہمارے شیخ نے آپ کو جب بلایا تو کس طرح بلایا کہ ایک ہو. کس لیے ایک ہو؟ کہ ہمیں کوئی اپنی اجتماعیت دکھانی ہے؟ نہیں, اس لیے ایک ہو کہ ایک ہو کے مل کے رسول اللہ کا ذکر کرو. اس قافلے کو بڑھاتے رہو, بڑھاتے رہو, بڑھاتے رہو, اور انشاءاللہ یہ یہاں جس طرح تم قافلے میں آ رہے ہو, جو یہاں پر اس قافلے میں ان کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے چلے گا وہ بے فکر ہے. قیامت کے دن بھی اسی طرح ایک قافلہ ہوگا, اسی طرح ایک قافلہ ہوگا. تمہارے شیخ تمہاری قیادت کریں گے اور لے کے جائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں. پھر وہاں سے ایک قافلہ ہوگا جو وہاں سے چلے گا اور رسول اللہ جہاں لے کے جائیں گے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اب جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں اس محفل کے لیے کون کون تیار ہے؟ سبحان اللہ. آپ خود ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. جو آپ نے منظر وہ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, اللہ ثانی جب آئیں گے. قیامت میں قیامت میں آئے جب آقا ہمارے, وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ کل انبیاء کے امام آ رہے ہیں, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ کل انبیاء کے جب سب انبیاء اشارے کریں گے تو رسول اللہ کا غلام کیوں نہ پڑھے کہ قیامت میں آئے جب آقا ہمارے, قیامت میں آئے جب آقا ہمارے, وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ کل انبیاء کے ہاں قیامت میں نہ جو لاسالی پاک جب آئے تو ہو ان کے سر پر کملیاں کے سائے, تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو, تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو, تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو, تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو. رسول خدا کے غلام آ رہے ہیں, رسول خدا کے ہاں قیامت میں نہ جائے لاسانی پاک جب آئے تو ہو ان کے سر پر کملیاں کے سائے, تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو, تو ہم یہ
پکارے گے راستے کو چھوڑو تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو رسول خدا کے غلام آ رہے ہیں رسول خدا کے غلام آ رہے ہیں تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو تو ہم یہ پکارے گے راستے کو چھوڑو رسول خدا کے غلام آ رہے ہیں رسول خدا کے غلام آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بس جو کہنا چاہ رہا تھا کہ قبلہ صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سب کے سامنے اس پیغام کو یہاں کیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے پیر بھائی کے ساتھ اپنے تعلق کو رشتے کو بہت مضبوط رکھیں صاف رکھیں یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے یہ کمال کا رشتہ ہے اپنے دل میں اس کے لیے بہت محبت رکھیں بہت زیادہ پیار رکھیں جتنا پیار آپ اپنے بھائی کے لیے رکھیں اور ادھر تو بڑے بڑے اچھے مناظر نظر آتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی اللہ والے تھے ان کے پاس ایک خاتون تھی جو لنگر کا انتظام کیا کرتی تھی بڑے عرصے سے کر رہی تھی ایک دن کیا ہوا کہ وہ سالن وغیرہ لا رہی تھی تو خادم گزرا اس ٹھوکر لگ گئی وہ گرا ان کے کپڑوں پہ بھی گر گیا تو وہ ناراض ہو گئی اس خادم سے تو سب نے کہا معاف کر دیں چھوڑیں آپ بزرگ ہیں آپ کے لیے یہ اس سے غلطی ہو گئی وہ بھی ہاتھ باندھے پیر پکڑے وہ کہ میں نہیں معاف کرتی یہاں تک کہ اللہ والے تھے ان تک بات پہنچی وہ تشریف لے آئے انہوں نے فرمایا کہ معاف کر دو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ہے تو کہنے لگے کہ اچھا معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانوں گی لیکن میرے ساتھ آپ ایک وعدہ فرمائیں گے میں نے کہا کہ بولو ہمیں کہا کہ آپ نے ہی فرمایا نا ابھی کہ معاف کر دو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ہے تو میرے ساتھ آپ وعدہ کر دیں میں اس دربار کی بڑی پرانی خادم ہوں جو دعویٰ کرتے ہیں نا خادم ہے بڑے معتقد ہیں بڑا مضبوط رشتہ ہے ان کے لیے کہ میرے ساتھ آپ ایک وعدہ فرما لیں کہ آج کے بعد آپ اپنے کسی مریض سے ناراض نہیں ہوں گے کوئی کتنا بھی بڑا جرم کرے آپ سب کو معاف کریں گے آپ نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ کس انداز سے رہنمائی ابھی آپ نے ایک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کچھ ابھی آپ ذکر کروا رہے تھے میرے ساتھ اس کتے والا باقی یقیناً شیخ سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اپنے شیخ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ بہت قابل احترام ہو جاتی ہے اور آپ سب کی میرے ساتھ بڑی مضبوط نسبت ہے ساری طرفوں کمزور ہو گئی ہے تو میری طرفوں بڑی مضبوط شیخ کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے وہ بہت کامل ہو جاتی ہے بہت اس واقعے کو اس بات کو کئی اولیاء اللہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جس کے ساتھ بھی ہے رہنمائی بہت مضبوط ہے کہ ایک ولی اللہ تھے اپنی جگہ پر رونق افروز تھے اور اس پر کوئی زاہد خشک ہوگا نا تو وہ اچھلے گا یہ کہاں کا تصوف ہے یا یہ کہاں کی طریقت ہے یا یہ کہاں کا وہ ہے لیکن جو طریقت کو سمجھنے والا ہوگا یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ اس پر میں بڑی گفتگو کر سکتا ہوں الحمدللہ خواجہ عبدالکریم کا بیٹا ہوں کسی گونگے کی اولاد نہیں ہوں اپنی زیارت کرا کے لوگوں کو نہیں کہتا کہ مجھے دیکھتے رہو تو خزانہ مل جائے گا ہم رسول اللہ کی در سے جو خزانہ لیتے ہیں وہ الحمدللہ مخلوق میں ہمارے شیخ تقسیم بھی کرتے ہیں
الحمدللہ تو اس پر میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات اس لیے کہی تاکہ اگر کوئی ظاہر خشک بیٹھا ہوگا تو میں اس کو پہلے سے بتا دوں کہ پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ یہ بات صرف وہ سمجھے گا جس کی تار جڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جس کی بات کی سمجھ میں نہ لگے وہ خاموش رہے۔ کہ ایک ولی اللہ تھے، وہ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے سے ایک کتا گزرا، وہ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ مریدین نے کہا حضرت یہ کیا، ایک کتے کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے؟ آج کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم اس کے احترام میں نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ہمارے آگے کیا ہے یا وہ ہمارے آگے کیا ہے۔ وہ کسی شیخ کے غلام کے لیے نہیں کھڑے، وہ ایک کتے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، ایک جگہ پر رونق افروز تھے، سامنے سے ایک کتا گزرا، وہ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے مرید نے پوچھا حضور آپ ایک کتے کی خاطر کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ کتا نہیں ہے، پر بالکل اس کی طرح کا کتا میں نے اپنے شیخ کی گلی میں دیکھا، بالکل اس کی طرح کا کتا، بالکل اس طرح کا کتا میں نے اپنے شیخ کی گلی میں گزرا تھا، تو میں اس لیے اس کے احترام میں کھڑا ہوں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شیخ کو پسند آ جاتی ہیں، جو کائنات کے شیخ رسول اللہ کو پسند آ جاتی ہیں، جو رب کریم کو پسند آ جاتی ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بگڑی بن بھی جاتی ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ پوری زندگی طریقت میں گزار دیتا ہے، پوری زندگی محنت کرتے ہوئے گزار سکتا ہے۔ اکثر ایسی چھوٹی سی بات سے بندہ تر جاتا ہے، اور اکثر کوئی چھوٹی سی گستاخی بندے کا بیڑا غرق بھی کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز سے بتایا کہ کتنا پیار ہونا چاہیے ہمیں سنگیوں میں آپس میں، کتنی محبت ہونی چاہیے۔ ظفر صاحب کو شاہ صاحب دیکھیں تو شاہ صاحب کھڑ اٹھن، شاہ صاحب ظفر صاحب کو دیکھیں، ظفر صاحب شاہ صاحب کو دیکھیں، مطلب یہ محبت پیار آپس میں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، انتہائی پسندیدہ چیز ہے۔ جب یہ فرما رہے تھے نا، اللہ کریم جو پسند فرماتا ہے وہ سب سے زیادہ اسی چیز کو پسند فرماتا ہے کہ محبتیں ہوں، پیار ہو، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، صلہ رحمی اختیار کی جائے۔ واضح فرمودات ہیں، اللہ کریم کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات ہیں اولیاء اللہ کی، ہم اگر انہیں اپنائیں گے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ یہ ساری گفتگو جو اس وقت کی، یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کریں، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے بہت کھلا رکھیں، صاف رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز جیسے ویسے ہی کہا گیا ہے کہ محبت کریں، پیار کریں، ایک دوسرے کے لیے جو کچھ کر سکیں کریں۔ جب انسان اس طرح سے آگے بڑھتا ہے، ان چیزوں کو اپناتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے تو یقینی طور پہ انسان تر گیا، جیسے بھی فرما رہے تھے، انسان کا بیڑا پار ہو گیا، انسان نے ہر چیز کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ میری ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن آپ سب کے لیے یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اولاد ہیں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے اپنے رب کے آگے ہر وقت درخواست کرتا ہوں، التجائیں کرتا ہوں کہ آپ کے قریب سے گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بہت کرم میں رکھے، بہت فضل میں رکھے، اور اسی شوق اور جذبے میں، کیونکہ ہماری جو ایک میٹھی چیز ہے نا آپس میں، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے ساتھ عقیدت، یہ جتنی محفلیں سجتی ہیں، کیونکہ جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ کیا بات کی گئی، آپ کی محفل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک سجائی گئی، یہ سارے سلسلے، یہ سب کچھ، اس سے انسان بہت کچھ پاتا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو